کہ میں نان پولیٹیکل بندہ ہوں لیکن پاکستانی ہوں, ایک محب وطن پاکستانی ہوں, اور اس کھیل کی وجہ سے میں نے جو دنیا میں تھوڑا بہت دیکھا میں اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں. سب سے زیادہ مجھے تکلیف تب ہوئی جب ہمارے ہی اپنے عمران بھائی, جب وہ اللہ نے ان کو نوازا اور ایک ایسی پوسٹ ملی ان کو جس میں بہت سی بہتر ریفارمز کر سکتے تھے. انفارچونیٹلی ان کے دور میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز ہوتی بھی نظر نہیں آئی کہ مجھے باقی چیزوں کا تو نہیں پتا لیکن ایٹ لیسٹ اسپورٹس کو کم از کم ریفارمز کیا جاتا. بات کرنا چاہوں گا, آپ سب لوگوں نے میرے کیریئر میں کہیں نہ کہیں مجھے فالو کیا ہوگا, کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. تو میں نے 18 سال پاکستان کی سروسز دیں اپنے کھیل کے ساتھ رہ کے, کرکٹ کے ساتھ منسلک رہ کے, اور کوشش کی کہ میں پاکستان کے لیے اپنی ہمبل کیپیسٹی کے اندر اپنا رول پلے کر سکوں, اس کا نام روشن کر سکوں, اور کوئی بھی ایسی چیز میرے کیریئر میں کم از کم منسلک نہیں کی جا سکتی جس سے کہ پاکستان کا نام کہیں پہ بھی ڈیمیج ہوا ہو یا کہیں پہ بھی میرے کیریئر کی وجہ سے پاکستان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو. تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اس حوالے سے تو بات میں بعد میں کروں گا, لیکن سب سے پہلے کیونکہ کراچی یونیورسٹی کا میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بائی ایج آئی ایم 43. جب میں نے پچھلے سال ریٹائرمنٹ لی تو میری زندگی کی ہمیشہ ایک کمی رہی کہ میں نے اپنی پڑھائی کو چھوڑ کے کرکٹ سٹارٹ کی تھی. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کروں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اور مزید لرن کر سکوں, مزید اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکوں. اس حوالے سے سب سے پہلے میں نے اپنے کیریئر کے دوران, کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں, تو وہاں پہ لمز یونیورسٹی کے ساتھ میرا جب ان کے ساتھ تعلق بنا تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ میں لیڈرشپ کا ایک کورس تھا جو وہ 3 ماہ کا کروانا چاہتے تھے. تو میں ایک شیڈو اسٹوڈنٹ کے طور پر سب سے پیچھے بینچ پہ بیٹھ کے میں نے اس پروگرام کو پورا جو ہے وہ حاصل کیا, سمجھا کہ لیڈرشپ ہے کیا, آپ کیسے ایک نارمل وے میں بھی ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب میں سر سے ملا, شعیب جٹ صاحب نے مجھے باسط سر سے ملوایا اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مجھے سمیٹ لیا, دونوں ہاتھوں سے مجھے ایکسیپٹ کیا میری اس بات کو, اور مجھے بھی ملوایا گیا وی سی صاحب کے ساتھ. اور پھر انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا اور میری اس خواہش کو انہوں نے مجھے یہ کہہ کے یہ ایڈمیشن دیا کہ یہ ہمارے لیے آنر ہوگا کہ آپ ہمارے لیے یہاں پہ رہ کے جو ہے تعلیم حاصل کریں. تو میں آپ کا سر بہت بہت شکریہ, انسٹیٹیوٹ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے دوبارہ سے ریکنیکٹ کیا ود مائی اسٹڈیز, جو میری زندگی کی ہمیشہ کمی رہی تھی. بہت سی چیزیں یہاں پہ مجھ سے پہلے میرے سینئرز تمام لوگوں نے باتیں کی. دیکھیں, پاکستان کی جو میں نے اپنی زندگی میں ساری چیزیں دیکھیں, پاکستان ایک سوسائٹی کے طور پر ڈیولپ نہیں ہو سکا, اور اس کی کمیوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ بھی رہ گئی کہ ہم سپورٹس کلچر ڈیولپ نہیں کر سکے. ہم نے کبھی بھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہماری سپورٹس ہمارے کلچر کے لیے کتنی ضروری ہے, ہماری سوسائٹی کے لیے کتنی ضروری ہے. میں مظہر بھائی آپ نے بات کی تو میں اپنے تایا ابو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ابو اور تایا ابو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے, تو میں نے تھوڑی بہت کرکٹ کا سٹارٹ کر لیا تھا. میں ان کے پاس گیا, ملا, انہوں نے پیار دیا, مجھے کہتے یار میرا نک نیم چندہ ہے, تو میری فیملی مجھے چندہ کہتی ہے. مجھے کہتے یار چندہ تو کردہ کی ہے, پنجابی, میں پنجاب سے ہوں تو پنجابی بولی انہوں نے, تو مجھے کہتے چندہ تو کردہ کی ہے. میں کہتا ہے ابو میں کرکٹ کھیلتا ہوں. وہ کہتے یار کرکٹ تو سارے کھیلتے ہیں, تو کردہ کی ہے دس. اور میں ان کو یہ بتا ہی نہیں سکا کہ میں کرکٹر ہوں اور میں کرکٹ بن کے کیا کچھ اچیو کر سکتا ہوں یا پاکستان کی سروسز دے سکتا ہوں. اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بہت سے ایسے گھرانے موجود ہیں جن کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ سپورٹس کھیلنا ایک ایسی خوبصورت زندگی ہے جو آپ کو ایک مکمل انسان بناتی ہے, جو آپ کو وہ سب کچھ سکھاتی ہے جو اس زندگی کے اندر آپ نے سیکھنا ہے اور بہتر انسان بننا ہے. میں اگر مجھے زندگی موقع دے تو میں دوبارہ اگر واپس جاؤں تو میں پھر سے اگر 100 مرتبہ بھی مجھے موقع ملے تو میں سپورٹس مین ہی بننا چاہوں گا, کیونکہ اس زندگی کے سفر نے مجھے ایک کمپلیٹ انسان بنایا. ماں باپ نے تربیت دی, اس سوسائٹی کے اندر کچھ اچھی کچھ بری چیزیں میں نے ایکسیپٹ کی, لیکن اگر میں سپورٹس مین نہ بنتا تو شاید میری پرسنالٹی کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہوئیں اور جو چیزیں خود بخود ختم ہوتی گئیں وہ نہ ہو پاتی.
کیونکہ اسپورٹس یہ آپ کو سکھاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چیزیں میں یہ بات کروں گا کہ میرے کیریئر کے اندر میں نے جو کمی دیکھی انفارچونیٹلی وہ یہ کہ میں پہلے جیسے بات کر چکا ہوں کہ میں نان پولیٹیکل بندہ ہوں لیکن پاکستانی ہوں, ایک محب وطن پاکستانی ہوں, اور اس کھیل کی وجہ سے میں نے جو دنیا میں تھوڑا بہت دیکھا میں اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹس آتی رہی, میں پولیٹیکل اتنا زیادہ فالو نہیں کر سکا لوگوں کو, لیکن ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو کچھ گورنمنٹس آئیں میں نے ان کو آبزرو کیا کہ کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہی نہیں ہے کہ وہ سپورٹس کے لیے کچھ کرے. اور اس کے سب سے زیادہ مجھے تکلیف تب ہوئی جب ہمارے ہی اپنے عمران بھائی, جب وہ اللہ نے ان کو نوازا اور ایک ایسی پوسٹ ملی ان کو جس میں بہت سی بہتر ریفارمز کر سکتے تھے, انفارچونیٹلی ان کے دور میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی کہ مجھے باقی چیزوں کا تو نہیں پتا لیکن ایٹ لیسٹ اسپورٹس کو کم از کم ریفارمز کیا جاتا. تو انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کتنا اتنی بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کی انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اسپورٹس کیسے کنیکٹ کرتی ہے ایک بہتر سوسائٹی کو اور کیا کیا چیزیں آفر کرتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میری زندگی میں اللہ مجھے جتنی بھی اللہ نے زندگی دینی ہے یا جو بھی میری زندگی لکھی ہوئی ہے میں دیکھ سکوں کہ میں پاکستان کو ایک اسپورٹس کلچرل سوسائٹی کے طور پر ڈیولپ ہوتا دیکھوں. میرے کیریئر کے اندر مجھے بہت سی آپشنز ملی کہ میں زندگی کہیں پہ بھی اپنے آپ سیٹل کر سکتا تھا, کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ابھی بھی سیٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں رہوں. حالات مشکل ضرور ہیں لیکن میری زندگی کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ میں یہاں پہ رہوں اور یہاں پہ رہ کے اس کی سروسز دے سکوں. تو میرے یہی ایک گزارش ہوگی تمام سپورٹس کے لوگوں سے, اسپیشلی جو گورنمنٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ ضرور اپنا رول پلے کریں پاکستان کے اندر جو سپورٹس کی ڈیولپمنٹ ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان جنرل سپورٹس. مجھے یاد ہے کہ احسن اقبال صاحب مجھے انہوں نے ایک کال کی, میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق بھی رہا, مجھے انہوں نے کال کی, انہوں نے بولا کہ میں نارووال کے اندر ایک ایسا سپورٹس کلچر جو ہے وہ اسٹیڈیم بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر آپ ایک کمپلیکس ٹائپ ہے جس میں کرکٹ بھی ہوگی باقی چیزیں بھی ہوں گی, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اوپننگ میں آئے. میں وہاں پہ گیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مے بی 5 years بیک 6 years بیک یہ انہوں نے ایک کمپلیکس کیا جو ہے وہاں پہ انعقاد وہ اس کا تھا انوگرل سرمنی. تو جیسے ابھی سر نے بات کی کہ یہ بھی کچھ ایسا سوچ رہے ہیں, میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ ایسی تمام چیزوں پہ صرف ریبنز نہ کاٹے جائیں, اس کو آباد کیا جائے. ایسی میں نے 6 سال پہلے جب میں یا 5 سال پہلے نارووال گیا تو وہ انوگرل سرمنی کے بعد دوبارہ کچھ نہیں ہوا, وہ کھنڈر بن گیا. یعنی کروڑوں روپیہ لگایا گیا اس بلڈنگ کے اوپر, اس کو آباد کرنے کے اوپر جو ہے اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے کوئی دھیان نہیں دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر کی جائے گورنمنٹ لیول کے اوپر, جب تک اس کو آباد کرنے کی کوشش نہ کی جائے, جب تک اس کو کنیکٹ نہ کیا جائے سوسائٹی کے ساتھ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی میں ذاتی طور پر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا, اور کراچی یونیورسٹی کا میں اور زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ایک اور ذمہ داری دی کہ میں بینگ امبیسڈر آف دا سوسائٹی, امبیسڈر آف دا یونیورسٹی, کہ میں دنیا میں جاؤں اور یہ بات بتا سکوں کہ کیسے ہم سب لوگ اپنے آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ. تو میں انشاءاللہ سر پوری کوشش کروں گا اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کہ میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤں, اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے, اس میں بالکل شرمانا نہیں چاہیے. آپ ہمیشہ علم سیکھ سکتے ہیں, واپس آئیں, ریکنیکٹ کریں اور اپنی زندگی کے اندر ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کو جو ہے وہ جاری رکھیں. ریگارڈنگ سوال و جواب میں ذات طور پر صرف یہی چاہوں گا کہ آپ سب لوگ دل سے سوال کیجیے گا. مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا, کیونکہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا. تو آپ کے جو دل میں آئے, دل کے کونے کے اندر کچھ بھی پڑا ہوا ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے آپ ضرور پوچھیں, اور میں اپنی کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کر سکوں انشاءاللہ تعالی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا تمام لوگوں کا.